السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے کرو. اس لگے بیزار ہو گئے. ایک ہی پروگرام ہے, ایک ہی تقریر میں بیزار ہو گئے کہ بھائی ایک بار اور ٹرائی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لگے تین پوری ہوگی ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. ہر قسم کی تکلیفات, کبریائی, بڑائی, حمد و ثنا, تمام کی تمام اچھی کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہیں. اللہ رب العالمین اپنی ناتعداد رحمتیں نازل فرمائے سارے ہی انبیاء اکرام پر, بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے آل و اصحاب پر, اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر. آمین. اچھا, ایک چیز بتائیں مجھے, میں تقریر کے انداز میں آپ کے سامنے خطاب کروں یا گفتگو کے انداز میں, سمجھانے والے انداز میں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بڑا بولوں اور چلا جاؤں یا کچھ سکھا کر کے جاؤں؟ بولیے نا. ہاں جی, کوئی بھی نہیں بول رہے ہیں. کیا زور کہ آپ لوگوں کا تیسرا کوئی ہوتا ہے جی, گفتگو والا. جی, سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, سکھا کر جائیے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات. آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے. میرا ہو نہ ہو, لیکن آپ لوگوں کا تو الحمدللہ بہت قیمتی ہے. کاروبار چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے نا, گھر کی مصروفیات, دیگر کام, رشتہ داری, بہت ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کے وقت کی بہت قدر ہے ہمیں, اور قدر کرنا بھی چاہیے. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو, ہماری وقت کی قربانی کو اور یہ مجلس کو سجایا جن لوگوں نے, ان کی محنت کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے, دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. آج ہمیں بولنا ہے شرک کے تعلق سے. کچھ باتیں توحید کی کریں گے, اور پھر شرک کے تعلق سے شرک کی کیا مذمت ہے, کیا برائی ہے, اور اس کے کیا نقصانات ہیں, اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک کی وہ آیت دیکھتے ہیں. الم تر ان اللہ
يسجد له من في السماوات والأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهن الله فما له من مكرم والله يفعل ما يشاء. بڑی پیاری آیت ہے، غور سے سنیے. دیکھیں گے تو شاید زیادہ غور سے نہیں سن پائیں گے، تھوڑا سا ہٹ جائیے دیوار سے، اچھے سے سنیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ نیند آ جاتی ہے ٹکنے میں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے محسوس نہیں کیا؟ اے اللہ کے بندو، اللہ خطاب کر رہا ہے، اے لوگوں، اے انسانوں، اے میرے بندے اور بندیوں، أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے جتنی بھی مخلوقات آسمانوں میں ہیں، تمہیں نظر آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، وہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمہیں نظر آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. اب اللہ نے بڑی بڑی مخلوق کو ترتیب سے بیان کیا. دیکھیے اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیے. آپ ذرا کبھی غور سے پڑھیں قرآن کو، ترجمے سے انگلی رکھ کر ایک ایک جملے پر کبھی غور سے وقت نکال کر کے گھر میں، مسجد میں، کہیں بھی بیٹھ کر کے انگلی رکھیے ایک لفظ پر، آیت کا ترجمہ پڑھیے، غور کریے کہ اس میں اللہ نے کیا ترتیب بیان کی. والشمس، سب سے بڑا سورج، ستاروں میں سب سے بڑا سورج، سورج کے بعد چاند، والقمر، سورج، چاند، والنجوم، ستارے، سیارے. اب زمین میں آ جاؤ، یہ اوپر کی بات ہو گئی. اب نیچے آ جاؤ، والجبال، سب سے بڑے پہاڑ، پہاڑوں سے چھوٹے، والشجر، بڑے بڑے درخت، پیڑ پودے، چوڑے موٹے، بڑے اونچے پہاڑوں کی طرح. والجبال والشجر، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا. یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا. والدواب، چلنے والے یہ جانور، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے، 4 پیر والے، 2 پیر والے، رینگنے والے، تیرنے والے، تمام کے تمام اللہ کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ سجدہ کرتے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہاں دیکھیے اللہ کی حکمت، دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کی حکمت دیکھیے. اللہ نے کہا سارے انسان نہیں، کیا کہا؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ، سب کے سب نہیں، بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ان کو تو عزت ملے گی، جو سجدہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو تو عزت ملے گی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو کہ اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. جب اللہ تمہیں رسوا اور ذلیل کرے گا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں جو تمہیں عزت دے دے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اور آج بھی دیکھ لو یہ اللہ کا یہ معجزہ دیکھ لو، جو بیچارے نمازی ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، آج بھی لوگ ان کو جھک کر کے سلام ٹھوکتے ہیں، آج بھی لوگ رک کر کے سلام کرتے ہیں اور عزت سے نام لیتے ہیں. چھوٹا بھی ہے تو بھائی صاحب، سلیم بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں، خیریت تو ہے، گھر میں سب بال بچے الحمدللہ. اور جو عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لباس اس کا اسلامی نہیں، چہرہ اس کا اسلامی نہیں، کون سلام کرتا ہے جی؟ اس کو بتاؤ جی. اور حد تو یہ ہو گئی اگر وہ ایسا مکار آدمی کسی کو سلام بھی کرتا ہے نا تو ڈھنگ سے اس کا جواب لوگ نہیں دیتے. ذلت یہی مل گئی ذلت یہی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ کی عبادت سے منہ موڑو گے، دنیا میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی.
کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. ارے جب تمہارے اپنے تمہارے پرسان حال نہیں ہوں گے، دنیا والے تمہاری عزت کیسے کریں گے؟ تمہارے خون کی، تمہاری جان کی، تمہاری مال کی وہ حفاظت کیسے کریں گے؟ بتاؤ کون کرے گا؟ جب تمہارے اپنے تمہاری عزت نہیں کریں گے تو دوسروں سے امیدیں رکھو گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت اسی کو ہے جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ کو اللہ کا حق دینے والا ہے. بس سمجھنا ہے. چلیے اس کو بولتے ہیں توحید. اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید. ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے توحید؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنا، جھک جانا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو چھوٹا حقیر سا معمولی سے بندہ ظاہر کرنا. اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک حقیر سا معمولی سے بندہ ہوں. اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو غفور الرحیم ہے. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکم الحاکمین ہے، العزیز ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الجبار ہے. اللہ تیری ذات بڑی زبردست ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ مجھے معاف کر دے. تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ کیا ہے بھائی؟ توحید. اچھا بھائیوں، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ توحید کا معنی اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک سمجھنا. بس سمجھ آ رہی ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک سمجھنا. اس کو توحید کہتے ہیں. توحید کے اندر کتنی چیز پائی جاتی ہے بھائی؟ ہم لوگ مسلمان ہیں دیکھو، اور پوری دنیا کو دین کی طرف بلانے والے ہیں، توحید کی طرف بلانے والے ہیں، شرک سے بچانے والے ہیں. اگر توحید نہیں معلوم تو کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں توحید معلوم کرنا ہوگا کہ توحید کہتے کسے ہیں، کیا چیزیں توحید کے اندر پائی جاتی ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ سمجھیے، یہاں پر سمجھ کر جائیے گا. تو توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک سمجھنا. توحید کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ربوبیت، اللہ کا رب ہونا، الوہیت، اللہ کا معبود ہونا، اور اسماء و صفات. تین چیزیں ہیں. اللہ کا رب ہونا، اللہ کا معبود ہونا، اور اللہ کی اسماء و صفات. تین چیزیں پائی جاتی ہیں توحید کے اندر، ہے نا؟ اب دیکھیے توحید کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. پھر ربوبیت کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں. کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ربوبیت کے اندر. اللہ کو ہم نے رب مانا، اللہ تو ہمارا رب ہے. خبر میں سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رب کہتے کسے ہیں بھائی؟ صرف زبان سے کہتے اللہ تو میرا رب ہے، ہو جائے گا؟ کام چل جائے گا؟ نہیں، کام نہیں چلے گا. تو ربوبیت کے اندر، جب توحید کے اندر تین چیزیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات، تو اس ربوبیت کے اندر تین چیزیں ہیں. اللہ کو خالق سمجھنا، انکار اور اس بات، اللہ تو پوری کائنات کا بنانے والا، تیرے سوا کوئی بنانے والا نہیں. تین چیزوں کا اقرار اور تین چیزوں کا انکار. رب ہونے میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ تو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، تو خالق ہے، اور تیرے علاوہ کوئی خالق. ہاں، یہ کیوں آئی بھائی؟ انکار کیوں آیا؟ لوگوں نے کہا اللہ نے اس کو یہ پاور دیا ہے، اللہ نے فلاں کو یہ پاور دیا ہے، اللہ نے فلاں کو یہ پاور دیا ہے. لوگوں نے بنا رکھے الگ الگ پاور دے رکھے ہیں. نہ، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بنانے والا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی پارٹنر نہیں. پہلی بات سمجھیے ربوبیت کے اندر. نمبر دو، ربوبیت کے اندر دوسری چیز، اللہ
کیا ہے؟ پوری کائنات کو چلانے والا تنہا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی پارٹنر نہیں کہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کے سسٹم کو چلانے والا ہو، نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، نفع نقصان، اللہ تیری طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی کسی کی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی کسی کا اچھا کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا برا کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی بگڑی بنانے والا نہیں۔ مصرف، مدبر، پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے والا اللہ صرف اور صرف تو ہے۔ یفعل ما یشاء، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے وہ کرنے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا، اس کو کوئی ٹوکنے والا، اس کو کوئی مشورہ دینے والا کوئی دنیا کے اندر پیدا ہی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت گہرائی ہے۔ اس توحید کو سمجھیے تو زندگی میں کبھی کسی اور سے امید وابستہ کسی چیز میں نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتے۔ اللہ تو تنہا خالق، پیدا کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ اس پورے سنسار کے سسٹم کو چلانے والا تنہا تو، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تو تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے خزانے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام کی تمام بھلائیاں ہیں، کسی کو تو نے کچھ نہیں دیا کہ اولاد دے دو، روزی دے دو، ترقی دے دو، شفا دے دو، آسانیاں کر دو، مشکلیں دور کر دو، نہیں۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک صاحب نے کتاب میں لکھا، ایک صاحب نے کتاب میں لکھا، آج یہ ہمارے پیر صاحب، میرے کچھ مرید تھے، میں دہلی کی جامع مسجد میں تھا، میرے کچھ مرید سمندر میں سفر کر رہے تھے، سفر کے درمیان میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ اس نے اپنے پیر کو یعنی مجھے پکارا، میں دلی کی جامع مسجد میں تھا، مجھے پکارا، میں آنن فانن میں گیا، کشتی کو کاندھے سے اٹھایا، پار لگا دیا، اور جب آیا تو دوسرے مرید کو کہا یہ میرا تہبند لنگی جو ہے نیچے اڑ کر کے ڈال دو دھوپ میں۔ اس نے کہا حضرت اس میں تو سمندر کی بو آتی ہے، کاش کسی کو بتانا نہیں، میرا فلاں مرید سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ پریشانی میں پھنسا، مجھے آواز لگایا، میں فوراً گیا، کشتی کو کاندھے میں اٹھایا اور پار لگا دیا۔ یہ سمندر کا کھارا پانی ہے، جاؤ خاموشی کے ساتھ میں اس تہبند کو اڑا دھوپ میں ڈال دو۔ اب سن لو مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی کتاب، لکھنے والا مسلمان اور پڑھنے والے مسلمان۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کفار مکہ، مشرکین، کافر جب سمندر میں سفر کرتے اور کشتی سمندر کی موجوں میں پھنس جاتی، ڈوبنے کے قریب ہو جاتی، ہچکولے کھانے لگتی، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ 360 بت جو کعبۃ اللہ میں بنا رکھے تھے، گاڑے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے، لات مار کر کہتے مخلصین لہ الدین، اللہ کوئی نہیں صرف تو بچانے والا۔ یہ کافروں کا عقیدہ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ، جی یہ عقیدہ رکھو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، یہ عقیدہ رکھ کر یہ توحید ہے، یہ توحید لوگوں کو بتاؤ گے یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، نہیں یہ دین نہیں، یہ اسلام نہیں، بات سمجھ آئی نا؟ ہاں تو توحید اللہ، تو پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ یہ ربوبیت کے اندر، توحید کے اندر تین چیز، اس میں ربوبیت، اور ربوبیت میں تین چیزیں بتا دیا میں نے، یاد رکھنا ہے اس ٹھیک ہے؟ اب آئیے الوہیت، تھوڑی سی توحید کی بات کر لیتے ہیں۔ الوہیت، اللہ کو معبود حقیقی سمجھنا، تنہا معبود حقیقی سمجھنا، اور عبادت میں دو چیزیں یاد رکھیے، وہ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں، کبھی بھی کسی کو سمجھانے ہوں گی، توحید کی دعوت دینے ہوں گی۔ عبادت
با اعتبار کل، با اعتبار کل، یاد رکھیے لفظوں کو، کل کے اعتبار سے، آسان لفظوں میں ٹوٹل، پوری کی پوری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت با اعتبار ٹکڑے اجزاء، ٹکڑے کے اعتبار سے۔ اب دونوں کی مثال دیتا ہوں، اب دونوں کی مثال سنیے۔ عبادت با اعتبار کل، کل کے کل یعنی حج، حج میں نیت، آپ کا احرام، تلبیہ، آپ کا طواف، آپ کی سعی، آپ کا منی میں ٹھہرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، دعائیں کرنا، قربانی کرنا، پتھر مارنا، با اعتبار کل پوری کی پوری عبادت اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت با اعتبار اجزاء، قربانی، طواف، سعی، ٹکڑے کر لو، ایک ایک عبادت ٹکڑے کے اعتبار سے اس عبادت کا حقدار کون؟ کل کے اعتبار سے بھی حقدار اللہ، اور اجزاء کے اعتبار سے بھی اللہ۔ اب یہ نہیں کہنا یہ قربانی فلاں کے لیے، یہ نذر فلانے کے لیے، یہ فلاں، یہ استعانت، مدد مانگنا، پناہ مانگنا یہ فلاں کے لیے نہیں کہنا۔ قربانی عبادت، طواف عبادت، سعی عبادت، صفا مروا میں دوڑنا عبادت، پتھر مانگنا عبادت، استعانت اللہ کی مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، نذر و نیاز، قربانی، ساری قیام، رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ تو عبادت میں دو چیزیں، الوہیت با اعتبار کل، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، با اعتبار ٹکڑے ایک ایک عبادت کس کے لیے؟ اب کسی کو دو گے؟ اب کسی کو دو گے؟ نہیں۔ تو ہی سمجھ میں آ گئی؟ تو ہی سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی ابھی تو ہی سمجھ میں؟ اچھا، اسماء صفات کی ایک بڑی لسٹ ہے، جو صفاتیں اللہ نے قرآن کے اندر اور جو صفاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی جیسی بتائی ہیں اس کو ویسے ہی مان لینا، یہ اسماء صفات ہے۔ اسماء صفات پر ایمان رکھنا، بس سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تعبیریں نہیں کرنا، اس کی مثالیں بیان نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ اسماء صفات ہے مختصر طور پر۔ چلیے، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، دوسری کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کو نازل کیا، اور اس دعوت، اس توحید کو پھیلانے کے لیے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ دوسروں کو نہ دیا جائے، اس سے رکنے اور دوسروں کو روکنے کے لیے سارے نبیوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی محنتیں کی، اور اتنی محنتیں اس کام کے لیے ان نبیوں کو زندہ کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کام کے لیے ان نبیوں کے جسم کے کھڑے سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آڑے سے نہیں، کھڑے سے چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، زندہ کنویں میں ڈالا گیا، لوہے کی کینچیوں سے ان کی کھال کو کھینچا گیا، ہر قسم کی ناروا سزائیں ظلم ان کے ساتھ کیا گیا، اور ان لوگوں نے اسی توحید کو اپنانے کے لیے، توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے، جمے رہنے کے لیے، اور شرک سے انکار کرتے ہوئے شوہر بیوی سے جدا ہو گئے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، ماں باپ نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اولاد نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ میں کسی انسان کو مارنے کے لیے لاٹھی بھی نہیں اٹھائی، بدر کے میدان میں وہ صحابہ کرام چچا ماموں بھانجے کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف تلوار کھینچ لیا، اور جو قیدی لائے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ جس مومن کا جو قیدی کافر جتنا قریبی ہے وہ قریبی اپنے ہاتھ سے اس کافر کی، اس قیدی کی گردن اڑا دے۔ کیوں؟ صرف توحید اور شرک کا فرق ہے یہاں پر،
ہارون علیہ السلام کو چھوڑے بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا گائے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو کیا کہا تھا جانتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ جس کا جتنا قریبی شرک کرنے والا رشتہ دار ہے، جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے، وہ اپنی ہاتھ سے اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بنی اسرائیل ہے، آپس میں رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی کا بھتیجا، کوئی کسی کا بھانجا، کوئی کسی کا بیٹا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے میرے جانے کے بعد اے مسلمانوں بنی اسرائیل، تم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، جن لوگوں نے نہیں کی، نہیں کرنے والوں کی گردنیں کیا کریں؟ کیا کریں؟ اڑا دیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں؟ اچھا ایک اور حدیث دیکھو، معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ لا تشرک باللہ ان حرمت او قتلت، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، آج کی زبان میں بولیں گے بوٹی قیمہ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کرنا، اور تمہیں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، کوئلہ بنا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ آخر میرے بھائی اتنی نفرت شرک سے کیوں؟ توحید سے اتنی محبت کیوں کہ اس کے لیے جان قربان کی جا رہی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بہت ٹرننگ پوائنٹ پہ لے کر آ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دو چیزیں سمجھنی آپ نے، توحید اور ایک چیز ہے شرک، توحید اور شرک۔ توحید سے اتنی محبت کہ ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار، اور شرک سے اتنی نفرت کہ شرک سے بچنے کے لیے ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، ہر کچھ چھوڑ دینے کے لیے قربان۔ اللہ اکبر۔ آخر کیوں؟ کبھی غور کرا آپ نے؟ کبھی غور کرا آخر کیوں؟ سوال، کوشچن مارک۔ آخر اس لیے، سنو اب جواب سنیے، اس لیے کہ توحید اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ توحید اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو چیزیں، توحید اللہ کا حق ہے اور توحید اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ انصاف ہے۔ اب سنیے، جو اللہ کا حق نہیں دے سکتا، اللہ کا حق نہیں دے سکتا، دنیا میں کسی کا بھی حق وہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ نہیں؟ اس لیے اس توحید کو قائم کرنے کے لیے اور دنیا میں انسانوں کو اور اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو اس کا حق دینے کے لیے توحید کا پرچم دنیا کے اندر لہرانا ہے۔ اور شرک اللہ کے ساتھ حق تلفی ہے، بے انصافی ہے، اللہ کی حق تلفی ہے، اس لیے دنیا کے اندر اللہ کی حق تلفی نہ ہو اور اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کی حق تلفی نہ ہو۔ اس لیے شرک سے نفرت کرنا ہے، شرک کو مٹانا ہے، شرک کا خاتمہ کرنا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تو کیا بیان فرمایا؟ اے لوگو، آج کے دن تمہاری جان، تمہارا خون، تمہارا مال ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ شہر کعبۃ مکہ، اللہ اکبر، مہینہ حرمت والا، آج کا دن حرمت والا، اور یہ جگہ حرمت والی، جتنی حرمت والی ہے، احترام والی ہے، ایسی مسلمانوں آپس میں تمہارے ایک دوسرے کا خون، جان اور مال حرام ایک دوسرے پر۔ بس نہیں نا؟ اب اس کو سمجھو، پوری دنیا میں سارے لوگ جو انسانیت کا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، جی سماج سدھار کا کام کر رہے ہیں، وہ تین چیزوں کو لے کر رہے ہیں۔ ہماری جان، انسان کی جان محفوظ رہے، ٹھیک ہے، برابر، انسان کی جان محفوظ رہے، انسان کا خون
لوگوں کی جان، خون اور مال محفوظ ہائے ہائے ہائے۔ تو پوری دنیا میں جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کا کام کر رہے ہیں نا، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ لوگوں پہلے توحید کو اپناؤ، توحید کی دعوت دنیا میں عام کرو، تو خود بخود تمہاری جان، تمہارا خون اور تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ الگ سے خدمت خلق کا کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کہ ڈیپلی جا رہا ہوں میں، بہت زیادہ گہرائی میں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت آسان اللہ کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اچھا، اب توحید نہیں اپنا سکتے تو دنیا میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ توحید اللہ کا حق ہے، اللہ کو اس کا حق نہیں دے سکے تو دنیا میں کسی کو حق نہیں دے سکتے۔ توحید اللہ کے ساتھ انصاف ہے، اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو دنیا میں کسی کے ساتھ تم انصاف کر نہیں سکتے۔ تمہاری زندگی کا معنی بے مقصد ہے، تمہارا جینا بے مقصد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بغیر توحید کے جینا ایسی زندگی بے مقصد کی زندگی، بات سمجھ آئی؟ اچھا مولانا صاحب، شرک سے اتنی نفرت کیوں، توحید سے اتنا پیار، اتنی دلچسپی، اور شرک سے اتنی نفرت کیوں؟ وقت زیادہ ہو جائے گا، تفصیل میں جائیں گے تو مختصر سن لیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ شرک دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام جرائم میں، تمام پاپ میں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ زنا، چوری، شراب، ڈکیتی، مرڈر، کوئی بھی گناہ شرک سے بڑھ کر نہیں۔ سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ دلیل اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کے سنو، میری طرف متوجہ ہو کر سنو۔ اللہ کے رسول ہوشیار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ غور سے سنو، چاک چوبند ہو کر سنو۔ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، دنیا میں پائے جانے والے 3 سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 مرتبہ بیان فرمایا، کتنے بار؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بتاتے، بہت امپورٹنٹ بات بتاتے، تو 1 سے زائد مرتبہ اس کو دوہراتے۔ آپ نے 3 مرتبہ بیان فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ اب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ آپ نے بیان فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا۔ اب یہاں سے میں مختصر شاہ میں بیان کر رہا ہوں، شاید وقت نہیں، غور سے سنیے، صرف یاد رکھ لیجئے، دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑا پاپ کون سا ہے؟ اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ کا شریک بنانا۔ ٹھیک ہے؟ ابھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا، مولانا صاحب یہ شرک کے بارے میں آپ ہمارے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم سب توحید پرست ہیں کیا بھائی؟ توحید پرست سب لوگ ہیں کیا؟ نہیں ہے کیا؟ زور سے بولو نا، ہیں؟ ابھی بتاؤں گا شرک کہاں ہے۔ بڑے غور سے تو آپ نے بول دیا الحمدللہ، لیکن ابھی بتائیں گے شرک کہاں ہے نا؟ ہاں، اس لیے بیان کر رہے ہیں، خوش رہنے میں مبتلا نہیں ہونا کہ الحمدللہ ہم لوگ بہت جیسا ڈھیٹ اور ہمارے اندر کوئی شرک نہیں پایا جاتا۔ خوش ہونے کی بات ہے الحمدللہ، الحمدللہ خوش ہونے کی بات ہے، لیکن جائزہ لینے کے بعد، کب؟ جائزہ لینے کے بعد۔ ہاں، پاک صافی کریں ہم، خالص دودھ ہے کہ نہیں ہے، خالص شہد ہے کہ نہیں ہے، چیک کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز سب سے بڑا گناہ، دوسرے نمبر میں سب سے بڑا ظلم،
سب دوسرے نمبر میں دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے بھائی؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ کتنا بڑا پاپ ہے بھی بتائیں گے ہم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک بات سنو غور سے، کیا کیا نام ہے مجھے نہیں معلوم، عبداللہ بھائی، عبدالرحمان بھائی، سلام بھائی، ستار بھائی، کیا نام ہے مجھے نہیں معلوم، کسی کا نام مجھے نہیں معلوم، اس کے عام بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا ذرا غور کرو، ایک آدمی ہے جس کا حق ہے مکان میں، دکان میں، پراپرٹی میں، کچھ میں بھی ہے نا، حق ہے اس کا، لیکن اس کو پورا حق نہ دوں، کچھ روک لوں تو سن لیں گے نہیں؟ پورے رشتے دار معاملہ کرتے ہیں، میاں ستار بھائی آپ نے اپنے بھائی کو نہیں دیا، پورا آپ نے رکھ لیا، 75% آپ نے رکھ لیا، 25% ہی دیا آپ کو، حق دیا، لیکن تھوڑا روکنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ آپ نے ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حق ہے لیکن پورا نہیں دیا، کچھ روک لیا تو ظلم، لیکن اس کا حق ہی نہیں ہے اور کسی کا حق مار کر دیا جائے تو وہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سجدہ، قیام، رکوع، عبادت، نماز، روزہ، دعا، استعانت، ساری چیزیں نظر و نیاز سے بات کرنا، یہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ کسی اور کا حق ہے؟ اب اللہ کا حق مار کر کسی کو دو گے تو حق مار کر، حق روک کر کے تم نے ظلم کیا ہے، اس سے کہیں بڑا ظلم یہ ثابت ہوا کہ نہیں کہ حق نہیں ہے بندوں کا، اللہ کا حق چھین کر اس کو دے رہے ہو، یہ بڑا ظلم ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بندوں کو جو دے رہے ہو نا تم اللہ کا حق مار کر کے، سب سے بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ظلم ہے میرے بھائی، اتنا سنگین جرم ہے، اگر اس عمل کو لوگ کریں گے، شرک کو، دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر امن و امان رہ نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دلیل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ مارنے توڑنے والی نہیں، شرک والی، ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم عظیم، وہ شرک کی ملاوٹ ایمان کے اندر نہیں کی، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نظر و نیاز، استعانت، استغاثہ، پناہ، اولاد، ترقی، روزی کسی سے نہیں، صرف اللہ سے۔ اگر یہ چیز ہے دنیا کے اندر تو اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر امن و امان ہے اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہے اور آخرت میں بھی امن و امان نصیب ہوگا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر امن و امان، آج مسلمانوں کا امن و امان ہے کیوں؟ ہمارے ملک کے اندر دیکھو کتنا شرک ہے، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر دیکھو کتنا شرک موجود ہے، یہ امن و امان ہے؟ نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ سعودی عرب کے اندر، مکہ اور مدینے کے اندر شرک نہیں، امن و امان ہے۔ پوری دنیا کی کسی کنٹری کے اندر وہ امن و امان نہیں ہے جو امن و امان سعودی عرب کے اندر، اس لیے کہ وہ ملک شرک سے پاک ہے اور توحید والوں کا ملک ہے، اس لیے وہاں امن و امان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے لوگ کتنا ہی معاملہ کریں، بدنام کرنے کی کوشش کریں، کر رہے ہیں لوگ، اس لیے کہ وہ کنٹری پوری دنیا کو توحید کی دعوت دے رہی ہے اور پوری دنیا کو شرک سے روک رہی ہے۔ جتنی خدمت توحید کی، توحید کو پہلانے کے لیے اور شرک سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے وہ کنٹری کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی کنٹری اور کوئی ملک نہیں کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے امن و امان جتنا وہاں ہے دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے۔ جہاں توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ امن و امان ہوگا، پیس ہوگی، شانتی ہوگی، امن ہوگا۔ بات سمجھائیے اور یاد رکھیے، یہ شرک وہ گناہ ہے، وہ پاپ ہے جو ہمیں اور آپ کو برباد کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ ہلاک کرنے والی برباد کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ اس نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے فرسٹ نمبر پر آپ نے بیان فرمایا اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا۔ عزت، مال، دولت، مقام و مرتبہ سب برباد ہے نہیں ہے؟ صحابہ کو جو مقام ملا تھا، محدثین کو جو مقام ملا تھا، ائمہ کو جو مقام ملا تھا، آج ہے ہمارے یہاں؟ ہمیں وہ مقام حاصل ہے؟ وہ عزت، وہ مرتبہ ہمیں حاصل ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اندر شرک موجود ہے۔ اور آئیے، یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، کبھی اللہ اس کو معاف کر ہی نہیں سکتا، چاہ ہی نہیں سکتا اللہ کہ اس کو معاف کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ناقابل معافی گناہ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سمجھاتا ہوں آپ کو، بہت غور سے سنیے اور سمجھائیے لوگوں کو کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ سب لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہاں کریں گے۔ اللہ رحم کرے گا، ہاں کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، تھوڑا سا پانی دیں گے۔ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا، اور سنیے بعد میں پوچھوں گا میں، اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، کتنے؟ کس کے؟ رحم کے، رحم کے۔ امسکا عنده 99، اپنے پاس میں 99 حصے روک لیے۔ کتنے حصے؟ 99 حصے اپنے پاس روک لیے، اور دنیا کے اندر صرف ایک حصہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک درندہ، ایک پرندہ، ایک انسان، ایک جانور اپنے بچے سے جو رحم کرتا ہے نا، ایک ماں بچے کو کلیجے سے جو لگاتی ہے نا، ایک آواز پر اپنے کام کو چھوڑ کر کے، اپنی نیند کو چھوڑ کر کے اس بچے کو اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے نا، کتنی رحم کرتی ہے اس پر، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے نا، اس کے لیے رو دیتی ہے نا، اپنا خون بھی قربان کر دیتی ہے نا، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتی ہے نا، وہ ایک رحم کا ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ کے پاس میں کتنے 99، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، ایک حصہ جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس کو بھی 99 حصے میں شامل کر کے کتنے کر لے گا؟ 100، اور 100 کرنے کے بعد اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، وہ کتنا بے رحم ہے، کتنا بے بد نصیب ہے، کتنا بڑا ظالم ہے کہ اللہ کے پاس میں 100 رحم ہے، 100 حصے ہیں، اس کے بعد بھی شرک کرنے والے پر اللہ رحم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ظالم ہے موجود؟ کوئی بدنصیب موجود ہوگا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 100 حصے اللہ کے پاس موجود ہونے کے بعد بھی اللہ اس ظالم، اس بے رحم پر رحم نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے، اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، ان اللہ قد حرم الجنت علی المشرکین، اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ انه من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، وہ آسمان سے گرے اور پرندوں نے ان کو نوچ کر کے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، یا ہوا نے اس کو دور دراز جنگل میں، ویرانے میں لے جا کر پھینک دیا، پٹک دیا، جس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شرک کرنے والوں کے پاس نہ دنیا میں ان کا کوئی مقام، نہ اللہ کے پاس میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، ایک پرندے کو دوسرے پرندوں نے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بدنصیب ہے، کتنا بدنصیب ہے۔
اب آئیے ایک آخری بات بتاتا ہوں. ٹائم ہو گیا کیا؟ یہاں کا ٹائم کیا ہے؟ ختم کرتے ہیں شام 5 منٹ. بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی پیاری آیت ہے. اتنے لوگ, چلو ان کی بات کر لیتے ہیں, اتنے لوگوں میں کس کو یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات نہ کریں, اور کتنے لوگوں کو یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سے ملاقات کریں, اللہ کا دیدار کریں؟ بتائیے کتنے لوگوں کو یہ تمنا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. مانا یہ ہوا پوری مجلس میں ہر ایک کی تمنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ ہم سب کو یہ شرف نصیب فرمائے, آمین. دوست بولو آمین. لیکن یہ آیت بھی سن لو نا, یہ آیت بھی سن لو نا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو بھی اس بات کی توقع اور امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے, وہ نیک اعمال کرے, اور نیک اعمال کرتے ہوئے کسی بھی نیک عمل میں اللہ کو شریک ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کسی کو بھی نہیں, ذرہ برابر نہیں, کوئی دنیا کے کسی کونے میں نہیں, اور کسی بھی انداز میں نہیں, کسی بھی انداز میں نہیں. مولانا صاحب کسی بھی انداز میں کیسے؟ اچھا بتاتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرمایا کہ 2 آدمی جنگل میں جا رہے تھے. وہ جنگل میں مجاور تھا, بیٹھا ہوا تھا قبر بنا کر کے, مزار بنا کر کے, اور وہاں کے لوگوں کا یہ قانون تھا کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھائے گا تبھی گزرنے دیں گے, نہیں چڑھائے گا تو کیا کر دیں گے؟ کاٹ کے رکھ دیں گے. بولو نا اچھے سے بھائی, ہاں کاٹ کے رکھ دیں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں گئے, وہ مجاور ملا, کہے یہاں سے نہیں گزر سکتے جب تک کہ کوئی نہ چیز چڑھاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہم تو سفر کر رہے ہیں, ننگے بھوکے ہم تو, ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے, کیا چڑھائیں گے بھائی؟ کہا کہ کچھ بھی چڑھا دو تبھی گزرنے دیں گے, نہیں تو نہیں. ایک آدمی نے مکھی مارا اور چڑھا دیا. ادھر اس نے چڑھایا, اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ دخل النار, دخل النار, جہنم میں داخل ہو گیا. کتنا چڑھایا؟ کیا چڑھایا؟ ایک مکھی چڑھایا. کتنی بڑی تھی وہ نہیں, ایک مکھی چڑھایا. کہاں گیا؟ ہاں, لمبی لمبی چادریں چڑھا کے کہاں جاؤ گے؟ لمبے لمبے ابھار پھول چڑھا کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں؟ ایک مکھی چڑھایا. مسلم شریف کی روایت, دخل النار, جہنم میں داخل ہو گیا. اور دوسرے نے کہا میری گردن اڑا دو لیکن توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. گردن اڑا دی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ, کہاں گیا؟ ہائے 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 ہائے, کتنا نازک شرک معلوم ہوا. اب آجائے مولانا صاحب ہمارے اندر کون سا شرک ہے؟ تعویذیں کتنے لوگوں کے اندر لٹکی ہوئی ہوتی ہے, دھاگے کتنے لوگوں کے اندر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہم تعویذ نہیں پہنتے, اچھا نہیں پہنتے. دروازوں میں, گھروں کے اندر گھر بناتے, کیل ٹھکواتے, بستروں میں, تکیے کے نیچے, بستر کے نیچے, دیواروں میں, کونوں میں نیو رکھتے ماں, یہ سب کیلے جو ٹھکواتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک, من اللہ کا شیء وکل الیہ, یہ شرک نہیں ہے. اچھا نہیں کرتے مولانا صاحب, یہاں ہم یہ سب نہیں کرتے. اچھا نہیں کرتے. سب کے گھروں میں بچے ہوں گے, نہلا دھلا کر کے, پاؤڈر لگا کر, کریم لگا کر, ایک چھوٹا سا کالا نشان یہ ہے یہاں یہاں, کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا. ہاں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کرتے ہیں, بھائی صاحب کرتے ہیں. ہاں کس لیے کرتے ہیں؟ نظر نہیں لگے گی, اب کچھ نہیں ہوگا, کوئی بگاڑے گا نہیں ہمارے بچے کا, کوئی
یہی ہے نا؟ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے روکنا چاہے تو ہائے ہائے ہائے، کالا ٹیکا روک رہا ہے نا، ہائے سرما کاجل روک رہا ہے نا، روک رہے کہ نہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے پوری طاقت مل کر کے نہیں روک سکتی، اور ہم کہہ رہے ہیں روکتا ہے مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم، پہنچ نہیں سکتا یہ کالا ٹیکا۔ اچھا چلو آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائے میری دکان میں نیبو ملے، مرچیاں ملی، سندور ملے، اور مرچیوں میں سوئی گلی ہوئی ملی۔ مولانا صاحب کسی نے میری دکان کو باندھ دیا، گراہک ہی نہیں آ رہا صاحب۔ کیا نہیں آ رہا؟ گراہک ہی نہیں آ رہا۔ اچھا بڑی بڑی گراہک نہیں آ رہا، روزی روک دیا، روزی روک دیا۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا صاحب، اچھا لگے گا مجھے، بولتے نا۔ اب سنو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ خزانوں کا مالک تو تو ہے، رزاق کائنات تو تو کہ تو ہے، روزی کا اختیار تو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اختیار میں۔ یہ کہتا ہے نیبو نے روک دیا، یہ کہتا ہے سوئی نے روک دی، یہ کہتا ہے مرچیوں نے روک دیا۔ ارے میں کہتا ہوں کمپنی کی پورے ٹرک بھر کے سوئی لا کے ڈال دو، یہ سوئی روزی نہیں روک سکتی۔ پورے کھیت کے نیبو لا کے ڈال دو، یہ نیبو روزی نہیں روک سکتے۔ پورے کھیت کی مرچیاں لا کر کے ڈال دو، ٹرک بھر کے مرچیاں لا کے ڈال دو، تمہاری روزیاں یہ نیبو اور مرچیاں پسند ہے نا۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں مولانا صاحب نیبو ملے ہیں؟ اب بولیں گے عقیدہ تو ہمارے خراب ہے نا، دوسروں کو کیوں الزام دیں؟ کانٹا تو ہماری پیر میں چھپا ہوا ہے، تو بات سمجھ میں آئی شرک کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی جھلکیاں دیا میں نے۔ مولانا صاحب پتہ ہے اگر وہ صاحب آنے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہی پانی میں، تو تقدیر کہاں گئی؟ تقدیر کہاں گئی؟ اللہ نے لکھا تھا اس کی موت وہاں پر، اگر مگر شیطان کی ڈگر آگے شیطان کے پھندے میں۔ اتنا خراب عقیدہ۔ اور قدر خیری و شرعی، اچھا بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، برا بھی ہوتا ہے تو، اور اگر مگر کیوں کر رہے ہو؟ وہاں نہیں جاتے تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتے تو ایسا ہوتا۔ ہم کہیں گے جو کچھ ہوا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، اچھا بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے کیونکہ مقدر میں تھا، نفع بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے مقدر میں تھا، نقصان بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے کیونکہ مقدر میں تھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے توحید۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت نازک مسئلہ ہے توحید کا اور شرک کا، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ بہرحال بہت ساری باتیں بول دیا میں نے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنی توحید کو مضبوط اور کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی، دنیا بھر کے لوگوں کو، تمام بالخصوص مسلمانوں کو اپنی توحید کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنانے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توحید کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے اللہ ہم سب کے حوصلوں کو بلند کرے، ہمیں طاقت قوت دے اللہ، ہمارے اندر صلاحیت دے، علم دے اللہ، اور حاضر جوابی کی قابلیت ہمارے اندر دے، تاکہ دنیا سے شرک کا خاتمہ کر سکے اور توحید کو غالب کر سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تو ہمارے سامنے حق واضح کر دے، حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جو غلط ہے، جھوٹے باطل ہے، اس کو ہمارے سامنے واضح کر دے، اور ہم تمام کو اس سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔